بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مقدس کلام ہے جو بذریعہ وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید برہان رشید عربی زبان میں نازل کیا گیا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ قبیلہ قریش میں پیدا ہوئے اور ان کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، تو قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ کفار قریش کو یہ عذر پیش کرنے کا موقع نہ مل جائے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے اور ہم قرآن کو سمجھتے، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے، مگر چونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں اترا اس لیے ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور وہ یہ عذر پیش کر کے قرآن مجید برہان رشید کی تعلیمات سے روگردانی کرتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ دوسرا یہ کہ مقصد قرآن کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے جو نزول کا مقصد ہے وہ صرف تلاوت قرآن نہیں ہے، صرف قرآن مجید پڑھنا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، تعلیمات قرآنیہ کو اپنانا، اپنے معمولات زندگی میں قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو داخل کرنا، یہ مقصد ہے نزول قرآن کا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو جن دو ناموں سے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے برہان اور دوسرا ہے نور مبین۔ یعنی برہان وہ واضح حجت ہوتی ہے، وہ واضح دلیل ہوتی ہے کہ جس کے بعد عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، اور اللہ رب العزت نے جو یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کا جو صفت بیان فرمایا ہے وہ نور مبین ہے۔ یعنی قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ روشن نور ہے، چمکتا نور ہے، جو بندہ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کر لیتا ہے، داخل کر لیتا ہے، اللہ رب العزت قرآن کی برکت سے اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی اس قرآن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے۔ یعنی کفار قریش کا یہ دعویٰ تھا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ خود گھر میں بیٹھ کر کے کلام بناتے ہیں اور صبح ہم سے آ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے مجھ پر یہ وحی اتاری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی خود سے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی طرف سے نازل کر لے، اپنی طرف سے بنا لے، اپنی طرف سے گھڑ لے، بلکہ وَلَكِن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اہم موضوع اس قرآن کے اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی اس آیت نمبر 37 میں ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا موضوع یہ کہ قرآن کو کوئی خود سے بنا نہیں سکتا، کوئی بھی ہو، قرآن کی کوئی آیت، کوئی جملہ یا کوئی صورت بنائی نہیں جا سکتی، نہ کسی خلق میں اتنی طاقت ہے۔ دوسرا موضوع جو اس
اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن ان تمام کتابوں کی تصدیق ہے۔ ٹھیک، تیسرا موضوع اللہ رب العزت فرماتا ہے لوح محفوظ کی تفصیل اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یعنی قرآن سارے کا سارا لوح محفوظ پر اتارا گیا، اور لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آیت آیت سورت سورت بذریعہ وحی نازل فرمائی۔ اور اللہ رب العزت پھر آخر میں جو اہم موضوع کا ذکر فرماتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا حبیب یہ کلام خود سے گھڑتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی قرآن کو خود سے بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن وہ کلام ہے جو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یہ اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے اور اسی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن باقی نہیں رکھا۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس کلام ہے جو لوگوں کو سیدھے رستے پر گامزن کرتی ہے۔ تو جو بندہ قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ پھر فرمایا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، لوگوں کی مصلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب ہے تاکہ اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور اچھے اعمال کرنے والے مومنوں کو خوشخبری دے کے ان کے لیے اچھا ثواب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی موضوع پر جو بحث کی گئی ہے اس بحث میں کوئی ٹیڑھ باقی رکھا گیا ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جس بحث کو اس مقدس کلام میں چھیڑا گیا ہے اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں جس شے کا بیان ہے، کسی بیان میں کسی بھی حوالے سے کوئی کمی باقی نہیں رکھی گئی، ہر شے کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر کھول کر کے بیان فرما دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لوگوں کے جو مصلحتیں ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے قرآن اللہ کی وہ معتدل کتاب ہے کہ جو قرآن کو اپنی زندگی کا، اپنے معاملات کا حصہ بنا لیتا ہے، کبھی وہ نقصان اور گھاٹے میں نہیں پڑتا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت عذاب سے ان کو ڈرایا جائے۔ اللہ کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن پر عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہدایت والا کلام ہے۔ اگر تم قرآن سے روگردانی کرتے ہو اور قرآن کی تعلیمات سے ہٹتے ہو تو پھر تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جہاں یہ اللہ کا کلام لوگوں کو سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے اتارا گیا ہے، وہیں پر ان مومنین اور صالحین کے لیے بشارت بھی ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اہل ایمان، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے اجر ہے، نیکی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اپنے مؤمنین بندوں کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور جو قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کرے اللہ رب العزت اسے جہنم کی نوید سناتا ہے کہ جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کتاب فضائل القرآن میں باب ما جاء فی فضل القرآن، حدیث نمبر ہے 2915۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی خبر بھی ہے، تم سے بعد کے واقعات کی خبر بھی ہے، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی اس قرآن میں اللہ رب العزت نے درج فرما دیے ہیں۔ تم سے پہلے کون کون سی قومیں تھیں، ان کے معمولات کیا تھے، وہ ہلاک ہوئیں، وہ برباد ہوئیں یا خوشحال ہوئیں،
ان کے اسباب اس قرآن میں ذکر کر دیے گئے، اور تمہارے بعد کیا ہونے والا ہے، قیامت کے تمام حالات اور واقعات قرآن میں ذکر کر دیے گئے۔ اب تمہارے جو معمولات ہیں، تمہارے جو فیصلے ہیں، وہ بھی اس قرآن میں اللہ رب العزت کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے درج کر دیے، لہٰذا قرآن کی طرف آؤ۔ قرآن وہ نور ہدایت ہے، جو قرآن پر قائم رہا ہدایت پا گیا، اور جس نے قرآن سے روگردانی کی وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔